بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على سيدنا محمد اللهم صل على ليس يسلوك الذين آمنوا تعالى النبي ولا مستسلم الذي ما ذكر عنه جس مقصد میں آئے ہیں مقصد ہمارا جب ہمارے مصطفیٰ میں دل جان سے دور ہو گئی. کوئی محفل کوئی مجلس مصطفیٰ کے دور کے بغیر جانے کا ہوں نہیں. دیکھیں بڑی بات اور بڑی رات ہے، شب کا بات ہے، ہزار کی مسجد ہے، دو رکعت نفل ہے، اور ایسے پوری شب سے جائے گا ثواب ملے. نوح علیہ السلام کی عبادت کا، آدم علیہ السلام کی عبادت کا، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا، آپ کو اسی ثواب ملے اسی اہمیت کی. سبحان اللہ. جو ثواب عبادت کے ملے اور یہ کام ملے اگر آپ درود نہ پڑھے اس میں وہ تو آپ کے منہ میں پڑھے گا، وہ تو آپ کی محفل سب دیکھا تھا. ہم ہمیشہ یہی بات سب سے پہلے مقدم رکھتے ہیں کہ درود و سلام بہت زور سے عقیدت سے محبت سے مجبور ہو کر نہ پڑھیں کہ جو نعت خانہ آیا وہ بھی آپ کو درود و سلام پڑھا رہا ہے، مولوی آیا وہ بھی آپ کو درود و سلام پڑھا تھک گئے. مگر یہ نعت پڑھنے والا نہیں تھا کتنی نعت سناتی ہے. دوستو سستی نہ کریں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، کوئی فرقے سے ہمارا مطلب نہیں ہے. اہل سنت ہے، اہل سنت کو فرقہ نہیں ہے، اہل سنت حقوق سے چلتا ہوا. حضور علیہ السلام نے اس کو اہل سنت کہا ہے، بریلوی کی دیوبندی نہیں کہا ہے، اہل حدیث نہیں کہا ہے. حضور نے اہل سنت فرمایا. 120 حدیثیں آپ کو سنا دوں میں نے ایک کتابوں کو. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل سنت. امام ابن حجر فقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کے بیان، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے بہت حدیثیں لائی ہیں. ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں جسے آپ اندازہ کریں گے، یقین کر لیں گے کہ ہم اہل سنت ہیں. اور حضور کے ہم اہل سنت ہیں تو ہم بھی اہل سنت ہیں. اور ہمیشہ میں نے اپنے عقیدے کو صحابہ کرام سے ثابت کیا ہے. اگر آپ امام کی بھی خدا بات سنتے ہیں، میری ایک عادت بھی ہے کہ اگر کوئی وظیفہ عقیدہ آتا ہے تو میں صحابہ سے ثابت کرتا ہوں، وہی عقیدہ اہل سنت کا ثابت کرتا ہوں. یہ بات کرتے چلا گیا اور آپ کی بات حاصل ہو گئی. کتاب کا بھول کے الگ مسئلہ ہے اور بات
آپ کے وکیل نے آپ کو یہ فرمایا البیت کا بیان کرتے ہوئے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم ماتن علی حب آل محمد ماتن علی سنت والجماعہ نمونے کے طور پر اس خطاب دیکھنے میں بتا سکتا ہوں بہت حدیثیں حضرت کی شان آخر میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے حضور نے فرمایا جو میری آل بیت اطہار میری اولاد کی محبت میں بڑا وہ آل سنت سبحان اللہ نہ فرمایا دیوبندی نہ فرمایا بریلوی نہ فرمایا قادری نہ فرمایا نیچری نہ فرمایا تبلیغی مصطفیٰ نے فرمایا میری آل بیت جو جانور کرتا ہے ان کی محبت میں بڑھتا ہے وہ آل سنت ہے آپ آل سنت ہیں اور یہ محفل کو نواز نہیں کر رہا ہم کر رہے ہیں خلیل نے آپ کو آپ کو بٹھا دیا نہیں یہ اللہ رسول اللہ کے رسول کی محفل ہے اور یہ محفل کا یہ آج کی محفل نہیں امام مشکا شریف کو فضائل مصطفیٰ پڑھے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک بار اپنی چادر بچھائی حسن سے بولا حسن ادھر آؤ مجھے میری نعت سنا حکم کس کا ہے نعت کون پڑھ رہا ہے کس کو پڑھا ہے حسن کو تو یہ محفل ہم سجائے ہوئے ہیں اور آج کی محفل نہیں پھر حضور تو چلے ہی رہنے والے نیچے بیٹھنے والے نیچے سونے والے حضور نے اپنی چادر بچھا دی آپ سامنے یعنی حضور نے مقام بتایا سمجھے آج معلوم دور میں ایک اسٹیج کا سب ختم دیا الگ سے صحابہ کو بولا آپ سامنے اور آپ پڑھے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ اسٹیج ان لوگوں نے بنا ہوا ہے لیکن وہ چادر بچھائی ہے ناخن کی چادر بچھائی ہوئی ہے اس کا وہ اسٹیج بنا ہوئی ہے اس سے بڑا پھر علوہ ہے ناخن ہے اور یہ بیٹھ کے پڑھے برادر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام پڑھے وہ ناز میں تو سارے نہیں بتا سکتا مطلب کہ دو شیر کا ایک شیر اپنا ڈالنا اب پھر اندازہ کرنا آپ کا عقیدہ کیا ہے صاحب آپ کا عقیدہ کیا ہے بات ہے آگے وہ یہ کرتیت پھر آج کل کے بڑے کو سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں جمن میں وہ بات جمن آگے تو یہ بھی سنے میں بات کروں مکمل کر کے چھوڑتا ہوں حضرت حسن آئے حضور بیٹھے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے رسول صلی اللہ بیٹھے ہوئے البیت صدار بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کتنے صحابہ بیٹھے ہوئے حسن کیا کہہ رہے ہیں خلق ومرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء سبحان اللہ بیٹے حسن نہ بنا الفاظ دیکھے الفاظ خلقت ومرم من کل عیب آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا سبحان اللہ میرے دل کی عیب ہے میں تو آپ سے کیا کرتا ہوں اور کیا اللہ نے بڑا رکھا ہوا ہے پھر میں کہوں گا کہ میرے جیسا شرم آئی جائے کیونکہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جب حضرت حسن فرمائے خلقت ومرم من کل عیب یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے میرے آپ کو جتنے عیب ہیں روزہ آپ کو جتنے گناہ کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کو یہ فرمانا ہو
بے عیب کیا گئے اور ایسا سکھا دیا جیسے آپ چاہتے تھے یہ چاہتا کہ کیا نام لیتا ہوتا کوئی چاہے گا کہ کوئی بہت بڑا ہو جائے اتنے خوبصورت چلے بیٹے تو بتائیں حضور کتنے خوبصورت ہوئے حضور کتنے خوبصورت ارے نادان حضور کے لیے کہتا ہے اگلا شعر سن آگے بڑھیے ایسا فرماتے ہیں آپ جیسا ہو اور میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي حضور آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ظاہر ہے خوبصورت اللہ کا محبوب ہے تو ذات نہیں میرا آپ کا یہاں کتنا خوبصورت ہو گیا اور یہ اللہ کا محبوب ہے نبیوں میں نبی جیسے کہ محبوب خدا کرے تو اللہ کا محبوب تو میرے جیسا ہوگا کیا آپ جیسا ہوگا آسان کہتے ہیں بڑا سنسن کرنا کرتا ہے تو آپ جیسا تو میری آنکھوں نے بھی دیکھا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ تو آپ سے زیادہ خوبصورت ماں پیدا ہی نہیں اب آمنہ کہاں سے آئے مجھے ماننا کہاں سے آمنہ آئی کہاں سے حضرت ملہ آئے گا محمد پیدا ہو محمد کو اللہ نے بھی آخر طرح بنا دیا ہے آخری نبی ہے آپ کو سمجھا ہوگا آپ کا جیسا ہے پیدا ہوگا بے شک ایک مثال حدیث سے مثال یہ محفل ہم نہیں بنا رہے ہیں کہ حضور بنا رہے ہیں اب بتاؤ حضور سننے والے صحابہ پڑھنے والے حضور آدم صحابہ سن رہے ہیں اب کسی نے اعتراض نہیں کیا حضور نے نہیں کہا کسی صاحب نے نہیں کہا حضور میں اللہ کی ذات ہے آپ کو ایک کہہ رہا ہے آج کل کیا بول رہے کہتے ہیں نبی دور ہے تو کہتے ہیں نہیں دور کا جو ہے خدا ملا کے یہ تو نے خدا سے ملا دیا تو میرے دوستو بات دور آئے میں عرب کا بات ہمارے عقائد جو ہے ہمیں سنت کے صحابہ سے جب نے نبی سنی ابھی میں نے سامنے کیا ہمارا کیا کیا ہے وہ عیب ہے عیب ہے آپ بتاؤ کون کہتا ہے میرے جو شاہد کی جگہ ہے وہ یہ حضور اللہ کے محبوب ہے اور حضور جیسا پیدا ہی نہیں ہوگا اس کے بعد دے گی میرے دوستو ہمارا نتیجہ یہ ہے حضور جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ حضور جیسا پیدا ہے یہ قرآن کی مثال نہیں دے سکتا ہوں مگر بات ہے میرے مدرسی میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا بنی اسرائیل قوم کا ذکر فرمایا بیان کرتے ہوئے راستے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک ایسے شخص عابد الخائر کا بیان فرمایا کہ وہ ایسا عابد الخائر تھا جو دن کو روزہ بھی رکھتا تھا ہتھیار لے کے جہاد میں چلتا تھا روزہ بھی جہاد اور جو رات ہوتی تھی ہمیں اپنے وقت کرتا تھا اس کا نام تھا شمعون شمعون میں کوئی شخص تھا وہ بنی اسرائیل میں تھا جو روزے میں رکھتا تھا جہاد کے لیے ہتھیار اٹھا کے لے کے جاتا پورا دن اور رات ہوتی تھی گھر میں بات کرتا تھا
دیر نہیں اگر 50 سال 70 میں چلے جاتے ہیں تو دوستوں صحابہ کو بڑا عجب ہوا جب یہ بات کہی حضور بھی پریشان ہے وہ بھی افسردہ ہوئے کہ واقعی میرے لیے امت کے اوپر میرے سے نہیں ہے کہ انتخاب کرے حضور کو بڑا کم ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایت مبارک ہے اللہ نے سورۃ مبارکہ نازل کی حضور کی تسلی ہے مختلف علماء نے بیان کی علامہ عبدالعزیز بات دے گئے فتح عزیز کے اللہ کسی آئے بات اللہ نے اسماعیل کی تصویر دی اور کبھی کے 20 سے ساری تفسیر میں عربی اردو میں پڑھے اسی آیت کریمہ کو آپ کی صورت کو پڑھے اگر آپ کو آتا ہے کہ میرے دوستوں کا میں آپ کا حوالے دے رہا ہوں چاہیے بے شک میرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ایک بار بھی پڑھی گئی بنی ہوئی یہ دور یہ حضور کو جب سکھایا گیا تو معلوم ہے ہمیں صاحب سے نبی کو تیار کو ابو رضی اللہ شیطان کی اندازہ کیا انہوں نے نبی کے لئے حضور کے علم کا اندازہ کیا کل بھی آئے گا پھر آئے گا اگر ہم چھوڑ دے محنت کر رہا چوری کہ آج میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کا صرف ہائی لیول میں آتا نہیں 70-80 ہزار کا لاتا ہے تو چوری کریں بجلی ہے نہیں اور بجلی کا بل گھر کا بل تو فیکٹری چل رہی ہے بتاؤ چوری کریں گے تو ہمیں تو چوری کے لیے کون کیا جا رہا چوری کرو بل ہم بہتر ہے کہ بجلی تھوڑے کرو بتاؤ ظلم ہے نا یہ حکومت ہے یہ حکومت ہے اس کو حکومت کہتے ہیں عوام کو خود پوچھتے ہیں عوام کو پینے کا پانی نہیں ہے عوام بجلی اور گیس کے سر ڈل رہا ہے اور پھر حالت یہ ہے پھر اتنے آ رہے ہیں تو میرے دوستوں یہ تو مصطفیٰ کا خیال ہوگا کہ کل پھر آئے گا بہرحال پھر حضور کو فرمایا گیا الف شہر 1000 مہینے تو بنو امیہ کی وہ قوم تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ممبر پر چڑھ کر چھڑاک مارنا اور اس بندر کی شکل میں آ کر وہ ممبر کی کہتے کی طرح چھڑاک مارنا ناچ کر تو مصطفیٰ کریم کو بڑا غم ہوا تو اللہ نے آئے کر نازل کرنا تفسیر کا یہ شروع یہاں سے کہا ہے شروع میں جب ترائی ختم ہو گئی میں نے آپ کو بتایا 40 اسباب ہیں اس کے اندر 40 اسباب علماء لکھی ایک دوسرا خیر تیسرا خان حضرت اللہ کو سوچو جب آپ نے ہمیں مولانا کو لکھ کے دی ہمیں ہمارا مراد کو سزا دیں ہم کیا بول رہے ہیں لوگ بڑے بزرگ ہیں حضرت امیر ماہ رضی اللہ عنہ خلاف بولتے ہیں یہ تو حضور کی پیشے ہوئی تھی نا یہ میرا صاحب صلی اللہ 2 کلو کی طرح میرے لئے اتفاق کرائے گا سنت کرائے گا حضور کے لئے میں اس سے کہاں باہر رہے بارہا میرے دوستو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بنی امیہ قوم ان کی حکمرانی صرف آدمی میں چلے گی اور آخر میں تو ان کا چودھری بادشاہ تھا وہ قتل ہوا چودھری نام تھا اس کا مروان بن چودھری وہ نام تھا وہ آخری بادشاہ تھا ان لوگوں کو بدو بھائی گیا اور 1000 سال پورا ہوا اس کو مارا گیا حضور علیہ السلام کمتر ہوئے کہ کمتر کر مجھے تنگ کر رہے ہیں خواب کے باوجود نے خواب میں دیکھے علیہ السلام نے تو پھر حضور السلام کو بہت آیا ہے کہ نظر ہوئی لہذا کہ بتایا گیا کہ کریم کو لیکن کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا حضور کے جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں بس کی بھی آتا تھا مہینے سے بات ختم ہو جائے تو اللہ نے سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خبریں دی
جبریل کو پتہ نہیں ہوتا تھا، حضور جانتے ہیں جبریل نے کیا رہا، جبریل نے کیا رہا، کیا اللہ تعالیٰ بغیر جبریل کے نہیں دیتا تھا؟ اگر یہ اللہ نے وسیلہ قائم کرنا، وسیلہ ذریعہ، دنیا میں کون سا کام ہے جو وسیلہ ذریعے کے بغیر نہیں ہوتا؟ کوئی سمجھ نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں۔ سالن پکا دیا ہوا اس کی کھانے لے سارا مسالہ دارو بہت اور لیکن چھوڑ دیتے آنے کو نکال دو اللہ تعالیٰ دعائیں بنائیں گے تو لہذا پانی اگر آپ رکھیں چلیں گے گھنٹے پیڑے پانی ہے اور لگا کرنے ہیں اور لگا کرنے ہوئی سارے اللہ تعالیٰ نے ذرائع وسائل بنائے ہیں تو وسیلے کے منکر کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا نبی اتنا علم رکھتے ہیں جو جبریل کو پتا نہیں ہے تو قرآن لے رہا ہے اگر مصطفیٰ جانتے ہیں کیسے بن گیا آپ کی عظمت کیا ہے لیکن اللہ نہیں جانتا تو کوئی دیر میں بات کیا ہے تو دوسری دشا کہ نبی کیوں بولتا ہے نبی کے رشتی پڑھی ہے نبی کی مانا کیا ہے نبی سیدھا کون سا نام سے نہیں کرتا ہے تم عالم ہو پڑھو بات ہی ختم ہو جائے نبی صفت رسول اچھی ہے نبی جب اس نے کرتا ہے مجھے بتاؤ جس کی مانا ہے الحمدللہ یہ بنا پر خیر کی خبر دینے کا نبی کہنا چھوڑ دو نبی نہیں اور اللہ اب تم حق بنا رہے ہو تو کتنی ہے کہ تمہارا پتہ چلے تم حق بنا رہے ہو نبی کے لیے مگر قرآن کیا کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم حضور ہم نے تو آپ کو وہ سکھایا کیا سکھایا بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے ہیں وہ بتاؤ علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وانت صاف کہنا ہے جتنا اور بھی کہتا ہے اتنا یہ اپنی پیمائش مت کرو قرآن کی پیمائش کے آجا قرآن کے مراجع قرآن کیا کہتا ہے اگر آپ قرآن کی خلاف کرو گے تو اپنی رائے بنا ہوا کرو گے مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں اپنی رائے بیان کرے گا اس آپ کے ساتھ ہے اپنی رائے کیوں کرے مفسرین نے قرآن مدنی لکھ دیا ہوا ہے اور قرآن کو سمجھتے ہیں کئی حضور خاتمہ میں نام کرتے ہیں کئی الہام ہوتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں یہاں تک اگر وہ مالا سمجھ نہیں آتی تھی سو جاتے تھے اور تصور کرتے پھر کئی مصطفیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ مطلب یہ بلغت اللہ بکمالی کشفت الجبل اصل جنبی کے سامنے ادھر پھنس گئے پہنچا ادھر شہر پھنس گئے اب آگے کیا کریں کیسے پورا کریں ایک سال زمان کی تو نہیں تھی بڑے عارف ملا اب یہاں پھنس گیا شیر بولنے ہوگا سو گیا میرے مصطفیٰ کر رہا ہر بولنے ہوگا بتاؤ کمال ہے اس کو سے کبھی حضور صاحب باتیں بڑھ جائیں گی دیکھو گھر میں سویا ہوا ہے شیر و شیر گھر میں کر رہا جنگل میں کر رہا مسجد میں کر رہا حضور کیسے بتایا حضور بتاؤ شبلی بردار میں کیا ہوا ہے ابو بکر شاعر ولی میں حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے شبلی آتا ہے دور کھڑے ہوئے شبلی تو مستانہ تھا مستانہ کے پاس ہوتا لوگ کو پتھر مارتے ہیں شبلی کمال والا تھا بڑے کمال والا تھا ان کی درجن اور قضا ہو گئی
تہجد پیدا ہو گئی، آسمانوں میں اعلان ہوا، خوشی لگ گیا۔ بتاؤ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی، کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور ہم سے پورا نہیں ہوتی، ہم ہوتے نہیں ہیں، اور جن کے فرائض نماز چاہیے ہم نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی خدمت میں کوئی قرآن نہیں ہوتا، فرائض چلے جائیں، مگر پھر بھی ہم کی طرح اللہ نماز چھوڑی ہے، ہم نماز جاری کر چھوڑ مائیں ماں کہتے ہیں میرے بچے چھوٹے چھوٹے پیشاب کرتے ہیں، باپ کہتا ہے میں کام کرتا تو سارا کام کرا، ٹائم نہیں ملتا، کھانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ مگر جب اللہ کا سوال ہوگا نماز پڑھی تھی، وہاں تمہارے بچوں میں پیشاب کھاتے ہیں یا تمہارا کام نہیں آئے گا، اور نماز اور کاش مسلم اور کافر کے فرمایا فرق نہیں ہے، پتہ چلے کہ مسلمان ایک کافر ہے، نماز پڑھے صرف رمضانی نہ بنے، اور جس طرح آپ رمضان اللہ کے اندر اور نماز کا اہتمام کریں اس میں پابند ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ عمل میں پکا رکھا دو۔ میں آپ دیکھیں بات کا کمال کیا ہے، وہ لوگ روزگار پریشان تصویر لے کے میرے اللہ کو یاد کر رہتا ہوں، کبھی تصویر اٹھائی نہیں، کبھی تصویر اٹھائی نہیں، بولی نے بڑی مدد دیا بڑی تصویر اٹھائی پڑھتا رہا، کام ہو گیا، مہینہ پڑھا بدل کے بعد کام کی کام ہو گیا۔ ہم سمجھنا چاہیے کہ بندہ رب کے پریشان تھا تو رب کو یاد کر رہا تھا، تصویر چلا رہا تھا، وظیفہ کر رہا تھا، اللہ نے تیرا کام کر دیا، تم نماز چھوڑ دو، تم نماز چھوڑ دو۔ دماغ میں سوچو کہ اگر تم نے جب دن نماز پڑھی اور اللہ کو منت کے اللہ تمہارا کام کر دیا، اے خدا کے بندے اگر تم نماز پڑھ دے اللہ تو کتنی دیر گا، تجھے پریشانی نہیں ہوگی، تجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو تو میرے آقا نام دا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کام ہو، اللہ نے آپ کو علم دے دیا، آپ علم کی طرف چلی گئی، ہم تو دور کو علم کا علم آخری میں اللہ نے آپ کو اول آخر کو ابتدائی دنیا سے لے کر قیامت تک اور جب جائے گا اور جب جائے گا سب لوگ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام غزالی سے پوچھو، 25 صدی کے گزرے امام غزالی 25 صدی کے، بڑی بلے کی بات بتاؤ جب حضور معراج پر گئے چھت کے آسمان موسیٰ سے ملاقات کی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، بلے کی بات بتاؤ۔ اب تو ایک 5ویں صدی میں پیدا ہو گئی نا، ہجرت کے حضور کی ہجرت سے 500 سال بعد پیدا ہوئے محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اب 500 سال بعد پیدا ہونے والا، اور جب مصطفیٰ معراج میں بجلی لے گئے تو حضور چلے گئے معراج پر تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے حضور سے سوال کیا، حضور نے آپ نے کہہ دیا کہ میری امت عالم بنی اسرائیل نبی کے برابر ہے، نبی بنی اسرائیل ہے، آپ کا عالم میرے برابر ہے، آپ نے کہا ہے تو اسے تھوڑی بات ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً امام غزالی کے منہ میں دے دیا۔ امام غزالی 25 صدی کا گزرے ہیں، معراج میں غزالی چھٹے آسمان پر غزالی، اب حضور نکل گئے اور حضور کے حال اب کہا امام غزالی اور موسیٰ کے درمیان میں بس ہو گئی۔ اللہ نے بھی دکھا رہا تھا، اب امام غزالی 25 صدی کے گزرے ہیں، معلوم ہوا کہ نبی کو پتا تھا کہ 25 صدی میں امام غزالی پیدا ہوں گے، تو اسی کو چھٹے آسمان پر بلا لیا۔ امام شافعی کو نہیں بلایا، امام بخاری کو نہیں بلایا، ترمذی کو بلایا، ابو داؤد کو بلایا، حدیث کے بارے میں، اور ایک عالم کو بلا دیا، 5 صدی سے گزر گئے، 500 سال بعد پیدا ہوئے، ان کو بلا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چل جا گئے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غزالی نبی کے اور کام کا نبی کا حال ہے،
لگی اور موسیٰ علیہ السلام معمولی نبی اللہ سے کلام کرنے والے پھر بھی اللہ کا نبی حضور علیہ السلام نے کام ادارے کو تبدیل کی تربیت کی اور کوئی بات یہ اللہ کے آگے دکھان کا تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہ سب نبی کو یہ ہے تو یہاں تک قیامت تک پیدا آنے والے امتی اور جو جنت میں جانے والے ہوں گے جاننا ہے جانے والے پھر اس کو نہیں اس کے باپ دادا پردادا طریقے کی پیڑھی ہوگی قیامت تک ان سب کو جانتا ہے میں نے یہ جنت میں جائے گا یہ جنت سبحان اللہ میرے کہتے جو لوگ افسوس ہونے لگتا ہے حدیث میں یہ بھی پڑھتے ہیں حدیث میں یہ بھی پڑھتے ہیں تو مجھے پتا نہیں کہ آپ کو پتا کہاں جانا ہے تو میں شبلی کی بات کر رہا ہوں چلے تھا وہ پتھر مارنے کہاں بغداد کا ہوتی نہیں جب آئے افسر میں بیٹھے ہوئے بات اولیاء تھے حیران ہو گئے اتنی حیثیت ہے حضور کے کھڑے ہو گئے حضور نے کھڑے ہو نہیں سے وہ نے گلے سے ملایا آپ کو یہاں پیش ہے ہو سکتے حیران ہو گئے چلے خدا کے سو پتھر مارتے ہیں اور کہے آپ حضور سے چلے آئے اور بندان میں اس کو لوگ پتھر مارتے ہیں آپ کتنی عزت کرتے ہیں کھڑے بھی ہو گئے گلے ملایا تم چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مشکل ہے اور وہ کہتے ہیں کیا پتا شبلی ہے اور اتنا پیارا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے جو ہم مارتے بعد تو بس کی آخر آیت میں پڑھتا ہے اور پڑھ میں 3 بار اور پھر پڑھ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ سبحان اللہ یہ تو کہتے ہیں یہ میرے لیے یہ سب پڑھا ہے یہ تو کہتے ہیں میرے لیے السلام علیکم پڑھا ہے یہ داؤد صاحب کی بات پڑھا ہے بتاؤ امام بزرگ بتاؤ ایسے امام بزرگ کا پتہ کیسے چلا ہوں کیا امام بزرگ امام بوسری کیا ہے مصری سارا امام بوسری جس نے دیکھا ہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب کے ہے اس کو فارغ ہوئی مر رہے تھے سوچا پڑھ جاؤں گا حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ شعر لگی اور رات پڑھی سو گئے تو اب تشریف لے سبحان اللہ حضور تشریف لے فرمایا بوسری کو ناز بیٹھے گھر میں سویا ہوا بستر میں نبی کہہ رہا ہے وہ ناز یہ حضور کی نظر ہے حضور کا کمال ہے خاندان میں وہ کہتا ہے نبی کو دیوار پیچھے دیکھنے کی یہ تمہاری مسلمانی ہے تم جو سجدے کر رہا تمہارے سجدے حضور دیکھتے ہیں لیکن دل میں کیسے سجدہ کر رہا ہے نبی اس کو سمجھ لے بہت بات تھا جہاں جو نمازیں پڑھا کو مجھے پیچھے بھی دیکھ رہے تو نماز بات کرے گا اس بہت ہوتا ہے ہمارے کو بڑے برحال دوستو یہ شب قدر ہے اور شب قدر کوئی شان و ملات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب اس کو بنا کیا ہے حضرت نبی علیہ السلام کو پہلے کسی نے کوئی آسمان کی نماز تو ایسی نماز پڑھے تو ان کو موسیٰ عیسیٰ کا ثواب ملے اور آپ کو کوئی رات کا ثواب ملے سے 2 رکعت نفل ہے اذا ان حمد اللہ فضل القدر ایک بار 2 بار پڑھے ایک رکعت پھر دوسری رکعت پڑھے سلام پھیرو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ اس میرے دل کو ثواب ملے کتنی دیر میں یہ سب حضور کا صدقہ ہے ایک اور حدیث قرآن نفل ہے وہ بھی 2 رکعت ہے اگر آپ ایک رکعت میں 7 بار تو اللہ شریف پڑھیں ایک اللہ مانتا بس کسی کو آپ کسی کو کرنا ہے مگر میں آپ آسان سے سوال صرف 7 بار پڑھیں 2 رکعت نفل 2 رکعت پڑھیں اور آخر میں استغفر اللہ العظیم
کبھی ایمان پوری کر کے یہاں اٹھے گا ہی نہیں تو اللہ ان کو بھی اپنے ماں باپ کے بچتے ہیں. یہ صرف حکومت امت کو ہے, آگے کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی مان گئے, حضرت ادریس علیہ السلام بھی مان گئے کہ چھوٹے اصحاب حضور جنت میں تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ادریس کو دیکھا, ان سے سلام علیکم ہوئی, آپ نے فرمایا حضور حضرت ادریس بھائی تو بڑا خوش قسمت ہے جنت میں بھی کون ہے جیتے جاتے جنت میں آگے. حضرت حضور نے جنت میں آگے کیے, کہنے لگا حضور میں نے جنت نہیں دیکھی کہ بار آگے جل رہا ہوں, مگر یہ پتا ہے جب میں جنت کے دروازے کے پاس جاتا ہوں کوشش کر رہا ہوں آواز آتے نہیں جاتا ہے دروازے پر, لیکن کوشش نہ کر کہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک مصطفیٰ آپ کی روح نہیں جائے گی جنت نہیں کھلے گی. یہ میں کب جنت دیکھی ہے یہ شخص اس امت کو موسیٰ علیہ السلام قوائد کر رہے ہیں, اس امت کا ذکر دیکھا حیران ہو. ایسی امت بڑے بڑے دماغ کرے, بڑے بڑے جرم کرے, اور صرف شرمندہوں کا آنکھوں سے دعا سبحان کی معاف ہو جائے. یہ کیسی امت حضور, یہ کیسی امت ہے؟ بڑے بڑے گناہ کریں, صرف شرمندہ ہو گئے تو آنسو بہا دیں, معاف ہو جائے, یہاں بولے ولائی امت مجھے دے, ولائی امت مجھے دے. بڑی شانسات یہ ہے موسیٰ یہ خواب دیکھنا بند کرو, یہ میرے محبوب آخر کرنے کی امت ہے, تو گناہ کرے گی ابھی کرے گی, مگر تم آنکھوں سے آنسو بہائے گی معاف کرو. ہم نے ان چیزوں کو کہہ کے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو قتل کرو, یہ تمہارے توبہ کہہ جاتے ہیں دعا کر دیا ماریا بخشش ہو. اتنی بڑی گڑی سزا ہے, مگر امت مصطفیٰ کو دیکھیے فرمان والا یہ امت کہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا, اور گناہ کرے تو اس کو ایک ہی گناہ لکھا جاتا. اور پھر ایسی امت اگر ایک ہی کرنے کا ارادہ کرے ہم اس نے کی نہیں ہے, ایک ہی ثواب ملے, اگر وہ ایک ہی کر لیں تو 10 منٹ کا ثواب ملے. یہ کیسے ہوتے ہیں مولا؟ اور مولا مہربانی کر مجھے دو جو مجھے دے, ہمارے نہیں نہیں یہ بہت کی بتاؤ. ابو ایسی سوئے امت صدقہ بھی خود کھائے, قربانہ بھی کر وہ خود کھائے, یہ کسی امت. اور پھر قبول بھی ہو جائے, قبول کھائے کاٹے خود کھائے سب کچھ کرے, قبول کیا اور یہ کیسے ہوتے مجھے دو, ہم نے تو کرنے ہی لے پاؤں. مطلب کہنے کا یہ کہ اس امت کی شان, اس امت کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جس طرح مصطفیٰ نبیوں میں افضل ہیں, اس طرح مصطفیٰ کی امت آپ کے نبیوں کی امت افضل ہے. اور غریبوں کے لیے خوشخبری, غریب جنت میں ابھی ان سے 500 سال پہلے گئے. کیوں ان کا احساس ہوگا اللہ ہوگا تب کیسے کا احساس غریبوں سے تو ذکر پیتے پان کھاتے گھوٹا کھاتے حرام ہے, سوال کا منہ تو دماغ خراب ہو جائے, اگر چڑی جاتا ہے تو چھوڑ دیں یہ تو دور ہے. سگریٹ میں تو سب کا بند نہیں ہے, فرق کراتا ہے, نشہ کر جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف دو نقصان کریں, اس کا احساس ہو. میں نے جو تجھے رزق دیا تھا کچھ پیسے دیے, تم اپنے آپ کی عبادت کر اللہ راضی ہو کے نام پر لٹاؤ, تم تو یہ نشے کے کام کرتے تھے, کہاں کر دیے اس کا جواب دو. تو غریبوں سے تو ہوگا, وہ جلدی جانا چاہیے
مل جائے گی اور 500 سال سے پہلے جنت مل جائے گی. اب غریب اچھے اسی حضور غریب سے کیا کریں آپ فارمی بھی کریں غریب سے کیا کریں. اب جب آپ کو سوچ پہ حضور جیسا امین نہیں پیٹ پہ پتھر بتے ہوئے اور حضور جیسا امین نہیں. عائشہ سے فرمایا اللہ نے مجھے سب سے کیا ہے اور اتنی طاقت اور پاور دیا ہے اور شیخ نظر محبوب فرمائی ہے اگر میں چاہوں تو یہ بولے قرآن دیکھو سونا بن کر میرے ساتھ موجود ہے. حضور سونا بے شک حضور سے پیار کرتا ہے بڑا پیار ہے. حضور کا عاشق سنیے بھابی نہیں ایک بڑا بھی پہاڑ وہ تو آپ کے پاس وہ جنت میں جائے گا. یہ جنت تو جو گستاخ ہے وہ جنت نہیں غلط تو نہیں کہہ رہا گستاخ کہتے جنت نہیں یہ جنت ہی ہے یہ اور جب کہیں بھی اوپر پھیلا ہوا ہے حضور سے پیار کرتے تھے یہ جنت میں جائے گا. فوت قرآن اور فوت قرآن کی تمیز کیا تھی. تو ایک زمانہ آیا بخاری شریف کے آپ علیہ السلام حضرت عمر عثمان غنی اور صدیق اکبر بن گئے. ابو بکر صدیق عمر سعید عثمان تو تھے آپ اور ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے. ذرا غور سے دیکھو جیسے حضور نے قدم رکھا ادھر پہاڑ پر بدل گیا ہلنے لگا بے چین ہو گیا. جب حضور آگے گئے نقش ختم نہیں ہو رہی بس نہیں کر رہا. حضور نے ایڈی ماہی کرنا پوچھ کیا ہوا بہت خراب ہو گیا. ایک حدیث کو سبوت کے لفظ بھی ہے اس وقت بھی ہے اس وقت بھی آئے تھے اس کو ساتھ یہ مسجد چھوڑ گیا. جب حضور میرا جا رہا تھا قرآن کو سوال ہو گیا قرآن کے لیے کئی مسجد وجہ میں جبریل چھیڑتا ہوا کرتا دیا دھمکی دی خبردار اللہ کے نبی سوال ہو گیا تب سے مدد گیا. یہ بات لمبی ہے اور اپنی قسمت سے مدد کر رہا تھا کہ میرے کی ضرورت مدد آ گیا. دوستو مدد میں آ گیا اور خاموش ہوگا لیکن پتا نہیں علیہ نبی و صدیق و شہیدہ ذرا غور کرے فرماتے پتا نہیں تیرے سر سے اپنے نبی اور ایک صدیق دو شہید کرے تو مستی کر رہا حضور کو کیسے پتا چلا شہید کون ہے عثمان غنی. اب بتاؤ حضور کو کیسے پتا چلا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 35 سال بعد میں حضور کے وصال کے بعد سعید کو صدیق کے خلاف عمر صدیق کے خلاف پھر عثمان غنی کے خلاف. اگر حضور فروغ صدیق یہ شہید کے طرف ہے آپ مجھے بتائیں کوئی حدیث قرآن پڑھو مجھے ثابت کر کے دو نبی کو پتا دیتا ہے. جبریل حضور علیہ السلام اور قرآن کو مار کر کہہ رہے خبر نہیں ملے میرے سر پہ نبی ہے صدیق ہے تو شہید معلوم ہوا کہ موت زندگی کا پتا جیسے اس وقت میں آپ کو بتایا کہ پائے عثمان غنی ہے تو مظلوم قتل کیا گیا. حضور نے پہلے کہا حضور نے پہلے کہا ہے پائے عثمان غنی ہے ظلم قتل کیا جائے گا. آپ کے گھر پہ آپ نے آپ کو شہید کر کے بتائیں یہ ہے اللہ کے نبی نے ایک بات اشارہ کر دیا آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ نے آپ کو ایسی نعمتیں دی ہیں کہ آپ بڑی مدینے میں مگر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. کئی چیز چھوٹی یہ مثال تمہاری کتاب میری کچھ
ایک بار 24,000 نبی آئے، مگر کسی بھی رات نہیں ملی، اگر رات ملی حضور کے صدقے سے، حضور کے قبضہ ہونے سے، جب آپ دین ہوئے ایسے کریں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حکم تسلیت شریف و طلب کرنے کے لیے تسلیت مقبول کرائے ہیں. ہم آپ کو ایسا فرما دیتے ہیں کہ آپ پر گزر جائیں گے. آپ آج کے دن تو آج ہو جاتے ہیں اور بڑی غنیمت والی بات ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے. اب وقت دوسرے ہوئے ہمارے بات ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی فضیلت بیان کری. فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آج کی شب قدر کی رات میں اللہ نے اس امت کو یہ رات ہزار میں سے اللہ 2 رکعت نفل کو تو آپ 9 سال یعنی 80 سال اور 4 مہینے کچھ دن کی آپ کے بعد ایسے تیس سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال ہے، 60 والے میں نہیں، 70 والے میں نہیں. اب مجھے بتائیں گے اگر آپ کو آج میرا 2 رکعت نفل ادا کرنے میں 80 سال اور 4 مہینے آپ کے بعد سوال ملے کیا جائے کہ سب کا ہے حضور احساس اس امت پر افسوس ہے پتی حضور آپ کے لیے اتنی مہربانی کریں اور آپ حضور کے لیے دور جائے حضور کی طرف اللہ کے لیے حضور کی تربیت حضور کی سنت میں ایسی مذاق کرتی مسلمانوں میں یہود و نصارے کی پہچانی مسلمانوں آخری نہیں ہے، آخری وقت ہے، اس کا نشان کر دیا. آخری دن کے بعد میں یہ دنائی دنگا ایمان کی بات کرتا ہے وہ اس پر رحم سے بیان ایسے جب بھی لوگ خود بھی بیان کرو اتنا بات ہونا ہوگا. یہ جو سال سے آپ دیں گے اگر آپ کہیں گے آپ کو دلال حدیث سے کوئی سنا دوں کہ آپ دلیل پر بات مان کر رہے ہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امت کی یہ شرف اور حاصل امت کی عزت ہے. اب آپ بتائیں کہ سارے تعلیم کی ایک امت ہے ایک طرف ہوگی اور مصطفیٰ کی امت ہے ایک طرف بتائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی سنت کو شرف فرمایا ہے. آج کی رات بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، آخر میں عید الفطر پریشان بات ہے چند کرنے کی بات ہے. ابھی کی رات نام ہوگی دعا سے پہلے ٹائم آنا یہ آخری ٹائم کوئی آئے 12:30 حل 11:15 شروع ہوگی اور پھر آپ کا یہ جماعت ختم ہو جائے گا. 12:30 اب آپ بتا کریں صبح زوال میں 11:56 سے شروع ہوگا پھر 12:34 ختم ہوگا. یہ جو بیچ میں گھنٹہ ہوا یہی آپ کا موقع ہے. اس 1 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے نماز فطر پڑھیں گے اسی فطر کے برکت آپ کو ملے گی. حضور نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر دیکھو سجدے میں جائیں گے فخر کر کے پھر تمہیں دیکھو میرے پر میرے بندے دیکھیں محبوب امت کو دیکھیں آج یہ سجدے میں پڑے ہوئے مہینہ محنت کی ہے مزدوری کی ہے مزدور لینے کے لیے آئے تو تم گواہ ہو جاؤ کہ سجدے میں سر نہیں اٹھائیں گے اللہ پہلے سب کو معاف کرو. کوشش کریں جتنا تک کام کوشش ہے وہ کی سنت کو اپناؤ اعلان پڑھیں جو کہ خراب آتا ہے وہ کی سیرت کو اپنائیں. لہٰذا یہ ایک دن میں پاس آئے اس میں اگر آپ سدھر گئے تو آخری دن میں پورا سال ہے پھر یہ غریب پتا نہیں کب آئے گی. اس لیے اس رات کو چھپائیں گے آکسیجن بتایا نا کہ 40 کروڑ ہے اس رات میں مگر وہی میں کیا وہاں پہ قرآن کاری بڑے
شامل ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ پڑھاتے تھے، پھر حضرت سے عمر فاروق سید اسکول کی اس وقت حدیث کتاب میں نہیں تھی، پھر کئی سے حدیث سید نکل گئے، عمر فاروق کو خبر کر دیا کس کی طرح اور آج تک اس چل رہی ہے۔ بتاؤ وہ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ صحیح حدیث کو اٹھنا ہے اور آپ 8 حدیث پڑھیں تو 8 پڑھو گے تو ایک نفل ایک فرد کے برابر تو 8 نفل ملے۔ اگر آپ 30 پڑھو گے تو اس مہینے 30 پڑھو گے تو آپ ملے گا، تو آپ 20 پڑھیں گے تو 30 مہینے کے ملے گا۔ اگر آپ 8 پڑھو گے 8 پڑھیں گے اور وہ جو شرم بھی گئے یوں سمجھے کہ آپ ہے ہی نہیں، ایسے کوئی کو کیا اس ہے کوئی جو ہے سب نہیں ہے، کوئی متواتر حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ بہرحال جو صحیح سے اگر کوئی بھی کام آتے ہیں فرماتے ہیں قسم کھا کر فرماتے ہیں اگر اس رات تلاش کرنا ہے چھوڑ دو 27 رات کو قسم کھا کر کہتا ہوں 27 شب شب کرنا کوئی بھی کام نہ ہونا۔ پھر آپ نے قرآن میں جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے چلانے کا قرآن مشکل کی اور آئے تک پیچھے چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اتباع کریم علیہ السلام